الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما سأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما الأضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز بھائیو، اللہ تعالی شانہ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. اس کا ایک لمبا حصہ ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ عید کو بیان کیا تھا، اس کا ایک حصہ آج پورا کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد ملاقات ہوگی. میں دعا کرو، حج کے سفر میں جا رہا ہوں، اللہ سب کی حج کو قبول فرمائے، اور میں دعا کروں گا اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا مکہ مکرمہ، تو اس لمبودم میدان میں جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، اللہ کے حکم پر چھوڑا. جب چھوڑ کر چپ چاپ جا رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی اور دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر یہاں کہاں جا رہا؟ عورت ساتھ اور دودھ پیتے بچے. ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فَإِذَا الْحُكْمُ اللَّهِ، کہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی واللہ فَإِذًا لَا يُضِيعُنَا، اللہ کی قسم تب تو اللہ تعالیٰ مجھے اور اسماعیل کو اس لقودق میدان میں جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں، اللہ مجھے اور اسماعیل کو برباد نہیں کرتا. چنانچہ دونوں ماں بیٹے وہاں رہے اور 2-4 دن میں ہی کھجور اور پانی جب ختم ہو گیا تو یہ پانی کی تلاش میں نکلی اور یہاں اس کو 2 پہاڑی نظر آئی جو کعبۃ اللہ کے بالکل قریب میں تھی. کعبۃ اللہ یہاں ہے اور صفا مروہ یوں. تو یہ پانی کی تلاش کو دیکھنے کے لیے اوپر چڑھی کہ کہیں کوئی چرندہ پرندہ اڑتا نظر آیا اور مجھے پانی کا نشان مل جائے اور میں پانی تلاش کر کے اس نے 7 چکر لگائے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا.
اگر کچھ نظر نہیں آیا تو دھیان سے سننا، ادھر صفا ادھر مروہ، بیچ میں اللہ کا گھر کعبہ، اور اس سے اوپر کی سائڈ بائیں سائڈ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی ٹیکری پہاڑی جیسی تھی، وہاں ایک جھاڑ تھا، اس کے نیچے سلایا تھا۔ وہ قصہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل کو کعبے کے پاس نہیں، دور سلایا تھا ایک جھاڑ کے پاس۔ جب یہ 7 چکر لگا کر آئی تو بیچ میں کعبۃ اللہ دیکھا، اور جب کعبۃ اللہ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں سفید لباس میں، ان کے ہاتھ میں مشق تھا چمڑے، بالکل کعبۃ اللہ کے پاس دیکھا حضرت حاجرہ نے، اور جیسے حضرت حاجرہ پہنچی، بخاری شریف کی روایت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے یا قدم مبارک مارا یا اپنا پر مارا، جیسا ان کی شان ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے مبارک قدم سے زمزم کا پانی نکلا ہے۔ یہ جو باتیں چل رہی حضرت اسماعیل کے قدم کے نظر سے، وہ جھوٹی بات، کسی حدیث میں بھی نہیں۔ یہ قصہ پرانے زمانے سے لوگوں سے غلطی ہو گئی، ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب کوئی پوچھے تو آپ کو یوں کہنا ہے بخاری شریف میں لکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حاجرہ جب چکر مار کر آئی اور پانی نہیں ملا تو بیٹے کو دیکھنے جا رہی، یہ بات صحیح ہے، بیٹے کو دیکھنے جا رہی، مگر بیچ میں کعبۃ اللہ ہے، اور زور سے بولو بھائی سب مل کر، کون کھڑا ہے؟ حضرت انہوں نے قدم مبارک مارا یا پر مارا اور ان سے زمزم نکلا۔ وہاں کا زمزم نکلا، وہ تو دور ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جھاڑ کے نیچے سلایا، کعبۃ اللہ سے بھی دور، اور زمزم تو آج بھی کعبۃ اللہ کے سامنے ہی۔ اور یہ قصہ جو میں سنا رہا ہوں اس میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ آج دونوں ماں بیٹے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کو اتارا۔ بولو بھائی عزت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ یہ دونوں ماں بیٹے کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے اسپیشل جبریل علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا۔ اس میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عزت اور بڑھ جاتی ہے، اسپیشل جبریل امین کو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا۔ بہرحال ایک بات تو ہے، اور پھر یہ خود نے پانی پیا، مشکیزہ بھرا، اور پھر وہ پانی لے کر بیٹے کو دیکھنے کو گئی کہ چلو پانی بھی پینا۔ یہ بات صحیح کہ بیٹا پاؤں رگڑ رہا پیاس کے بعد، مگر ان کے پاؤں کی قدم سے زمزم نہیں نکلا، زمزم تو جبریل علیہ السلام کے مبارک قدم سے نکلا، اور یہ صحیح حدیث میں ہے۔ اور وہ اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے جو زمزم نکلا وہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں، یہ لوگوں کی اڑائی ہوئی بات۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے زمزم نکالا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے وطن چھوڑ کر چلے گئے، اسماعیل اور حاجرہ اب ہر سال دیکھنے کو آتے تھے، سال میں ایک بار، اور ہر سال کا معمول تھا۔ کون انسان ہوگا اپنی بیوی بچے کو دیکھنا ہے، دودھ پیتا بچہ، ہر سال آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے، اور جب بالغ ہو گئے تو ایک سال جب پہنچے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، والدہ حیات تھی، جس میں حضرت حاجرہ رہتی تھی وہ جھوپڑی میں آواز تھی، حضرت حاجرہ حیات تھی، گھر میں گئے، ان کی بیوی تھی، حالات پوچھے اسماعیل کہاں؟ کہا اسماعیل کی فلاں قبیلے کی عورت سے شادی ہو گئی، وہ کہاں ہے؟ کہا پڑوس کی جھونپڑی میں۔ وہاں گئے ابراہیم علیہ السلام اور دروازے پر دستک دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی۔ اتنا اس زمانے میں چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے۔ دروازے پر دستک، اندر سے ایک جوان لڑکی نکلی، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی۔ کہا اسماعیل کہاں گئے؟
کہا لکڑی کاٹنے گئے. لکڑی کاٹنے گئے. کہا کب آئیں گے؟ کہا شام کو آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا شام کو آئیں گے تو آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ بوڑھے آدمی آئے. اپنا نام نہیں بتایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا کہنا ہے بوڑھے آدمی آئے تھے, سلام کہہ کر گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دے. بخاری شریف میں یہ قصہ ہے. گھر کی چوکھٹ کو بدل دینے کا مطلب یہ ہے یہ تیری بیوی نیک نہیں ہے, اس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں. اس کی ان کی بیوی کو پوچھا بھی تھا حضرت اسماعیل کی کہ گھر کے حالات کیسے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا تھا کہ گھر میں کھانے پینے کی تکلیف چل رہی. اسماعیل آئے تو کہنا کہ سلام کہا گھر کی چوکھٹ بدل دینا, مطلب تیری عورت کو طلاق دے دے. مگر وہ عورت کا دل نہ دکھے اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے میں بات کی کہ چوکھٹ بدلنا, یعنی عورت کو طلاق دے دینا پیار محبت سے. پھر اسماعیل علیہ السلام جب گھر پر آئے اور ان کی بیوی سے سلام ہوا, گھر کے حالات پوچھے. بوڑھے آدمی آئے تھے سلام کہہ کر گئے اور یوں کہہ کر گئے کہ گھر کی چوکھٹ بدل تاکہ وہ لڑکی کو تکلیف نہ ہو. یہ اخلاق کی بات, بہترین زبان. آج کل لوگ ہوتے تو کیا کہتے میرے لڑکی کو آنے میں اتنے کھڑے کھڑے طلاق دلواتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اسماعیل آیا, یہ بھی نہیں کہا میں ان کا والد ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنا ایک بوڑھے آدمی آئے تھے سلام کہہ کر گئے اور گھر کی چوکھٹ بدلنے. پھر دوسرے سال آیا تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور قریب کی ایک پہاڑی میں دفن کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, وہ جھونپڑی خالی تھی اور اس میں دستک یہ حضرت ہاجرہ پڑوس میں رہتی تھی, وہ کہاں ہے؟ اور ان کا انتقال ہو گیا. اب جو دوسری لڑکی نکلی جوان, آپ کون ہیں؟ کہا اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی. کہا پہلی بیوی کہاں ہے؟ اب ان کو طلاق دے. حضرت ہاجرہ پڑوس میں تھا تو ان کا انتقال ہو گیا, پڑوس قریب کی پہاڑی میں دفنایا. اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ لکڑی کاٹنے گئے. کہا کب آئیں گے؟ کہا شام کو آئیں گے. کہا آئے تو سلام کہنا اور کہنا ایک بوڑھے آدمی آئے تھے اور کہہ کر گئے کہ گھر کی چوکھٹ کو مت بدلنا. مطلب کیا تھا؟ بولو بھائی اس عورت کو طلاق مت دے, یہ اللہ والی ہے, اس کی وجہ سے گھر میں برکت آئے. اس لڑکی سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ابھی حالات بہت اچھے. اس کے بعد سلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی رہ پڑے مکہ مکرمہ اور خواب دیکھنا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ذرا عقل سے سوچو, اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے کی قربانی مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ باپ کو کہے گا کہ بیٹے پہ چھری چلا, چھوٹے بچے ڈرے گا نہیں چھوٹا بچہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی, اتنا ہے کہ اس زمانے میں 12-13 سال میں ہو گئی ہوگی, مگر قصہ عقل آنے کے بعد کا ہے. بچہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. تو قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ بچے سے رائے پوچھی جا رہی کہ بیٹا میں نے تجھے اللہ کے راستے میں ذبح ہوتے دیکھا ہے, باپ میں ماذا, آپ کی کیا رائے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر. علیہ السلام نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تو بتا میری کیا رائے؟ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, جواب دو. 5 بچے سال کی عمر کے بچے کو ایسی کوئی رائے پوچھی جاتی؟ بھائی زور سے بولو نا, پوچھی جائے. معلوم ہوا بڑی عمر کے قربانی کا جو قصہ ہے وہ بڑی عمر میں پیش آیا.
اسماعیل علیہ السلام چھوٹے نہیں تھے. زیادہ تر مفسرین نے 5 6 7 عمر لکھی ہے، اگر وہ غلط ہے. جو محققین علماء ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہے، علامہ ابن کثیر ہے، کہا کہ 13 برس کی عمر. ہو سکتا ہے 13 برس میں بچے بالغ، لین وغیرہ میں 8 8 10 10 سال میں ابھی بھی بالغ ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کا نکاح ہو گیا، دوسری بیوی لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد خواب دیکھا، اس کے بعد حضرت اسماعیل نے جواب دیا. تو سوچو ذرا، کیا 5 برس کا بچہ اتنا لمبا جواب دے گا؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میرے ابا جان، آپ وہ کام کر لیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. گھر میں 5 برس کا بچہ ہے نا، انشاءاللہ اس کو کیا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی خبر نہیں، ابھی 5واں لگا ہو تو بھی خبر نہیں ہو. معلوم ہوا کہ قربانی کا قصہ بڑی عمر میں پیش آیا. زور سے بولو بھائی، کب آیا ہے؟ اور دوسری دلیل سنو، اللہ تعالیٰ کسی بچے کی زندگی مانگے گا تو جوان بیٹی کی قربانی مانگے گا. یہ جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ بچے شہید ہو رہے ہیں. بچے جائیں گے اللہ کی راہ میں، جوان جائیں گے اللہ کی راہ میں، قربانی جوانوں کی دی جائے. اور اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا، اس کے بعد قربانی کا قصہ پیش آیا. یہ جو 5 6 7 برس والی بات ہے وہ گلے نہیں اتر، کسی کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اور صحیح حدیث میں آیا کہ جب چھری چلائی اور نہیں چلی تو اللہ نے آسمانوں سے دمبا بھیجا، ایک جانور بھیجا اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم. اور یہ بات صحیح حدیث میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ 5 برس کا بچہ تکبیر پڑھے گا. بھائی زور سے بولو نا، پڑھے گا. اس کو کیا ہے، معلوم ہے کہ بڑی عمر. پھر حضرت جبریل علیہ السلام بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ صحیح حدیث میں ہے یہ تکبیر. لہذا بچپن میں قربانی کا قصہ پیش آئی، یہ غلط ہے، بڑی عمر میں پیش آیا. بخاری میں تو صراحت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. یہ 2 قصے غلط چل رہے ہیں قربانی کے معاملے میں. زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے نہیں نکلا، پورا مجمع زور سے بولو، کس کے قدم سے نکلا؟ جبریل علیہ السلام. اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. حضرت اسماعیل کو تو بہت دور سلائے جھاڑ کے ملی. اور قربانی کا قصہ بچپن کا نہیں، بڑی عمر کا. اور تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہو اس پر قربانی واجب. بڑے جانور میں 7 حصے کرنے کا حکم آیا ہے اور چھوٹے جانور میں 1 حصہ کرنے کا حکم آیا. اور قربانی کے جانوروں میں 3 حصے کرنے کا حکم دیا. 1 حصہ خود کھاؤ، دوسرا حصہ رشتہ دار، ماموں چچا خالہ پھوپھی سب آ گئے، ان کی اولادیں، اس میں سسرالی رشتہ دار بھی آ گئے اور دوست احباب بھی آ گئے. اگر کسی غیر مسلم کو بھی دینا اور اسے جان پہچان ہے تو وہ بھی جائے گی. اور تیسرا حصہ اسپیشل اللہ نے غریبوں کا رکھا. زور سے بولو بھائی، کس کا رکھا ہے؟ اس میں بعض لوگ غریبوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. 1 حصہ غریبوں کے لیے نکال کر رکھنا چاہیے. اور جب پہلا چاند ہو جائے گا اس کے بعد سے آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے جس پر قربانی واجب ہے. مستحب ہے، واجب نہیں. بعض لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں. ابھی کٹ گئے بھول سے یا بال بھی کٹ گئے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا کہ پہاڑ ٹوٹ جائے، مکروہ ہے. لوگ اس کی بہت پابندی کرتے ہیں، ناخن بھی نہیں کاٹیں گے ورنہ اس کے ساتھ فرض نماز چھوڑ دیں. قربانی کرنے والے کتنے ایسے ہیں جو فرض نماز اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. نہیں، نہیں کاٹا، ناخن کاٹنا مستحب ہے. ارے بولو بھائی، ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، بال نہ کاٹنا مستحب ہے، اور کاٹ لیا تو مستحب چھوٹا، بہت بہت مکروہ ہوگا. اس کو تو لوگ برابر پابندی کرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے حکم چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قربانی کے ایام میں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر میں 18 تاریخ کو اللہ نے چاہا کروں گا، 18 تاریخ
میں جمعرات کو سفر میں نکل رہا ہوں حج کے لیے، دعا کر میرے لیے کہ اللہ ارکان صحیح کرا دے اور اللہ قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو بخش فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے یہاں بیٹھے قبول فرما، ہمارے سفر حج کو، ساری امت کے حجاج کے حجوں کو قبول فرما۔ اے اللہ کوئی نادانی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اس دنیا سے، اے اللہ سارے مسلمانوں کی جان مان کی عزت و آبرو کی حفاظت کر، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا کر۔ اے اللہ جن کا خود کا حج ہے یا حج بدل ہے سب کے حجوں کو قبول کر، سارے مسلمانوں کے لیے وہاں پہنچنا آسان کر۔ اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، امت کو حج بیت اللہ کا جلد سے جلد سفر کرنے کی توفیق عطا کر اور سب کو اس کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا کر۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول کرو۔ ابھی جتنے لوگ انتقال کر گئے امت میں سب کی مغفرت کرنا، سب کے درجات کو بلند کرنا۔ اے اللہ جو بھی اولاد نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك